الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ رعد کی آیت نمبر 40 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دے رہے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس کا کچھ حصہ آپ کی زندگی میں ہی ہم دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، بس آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ کافروں پر جو عذاب آنا ہے وہ ضرور آ کر رہے گا، یا تو یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ آپ کی زندگی میں ہی ان پر آ جائے، مختلف عذاب سے وہ آپ کی زندگی میں ہی دوچار ہوں، یا یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، یعنی آپ کا وصال ہو جائے اور اس کے بعد پھر ان پر عذاب آئے، تو فرمایا عذاب آئے گا ضرور۔ باقی فرمایا کہ آپ ان کی گمراہی سے، ان کی مخالفت سے پریشان نہ ہوں، فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ یعنی بتلایا جا رہا ہے دو چیزیں ہیں، ایک ہے رسالت، دوسری ہے الوہیت۔ رسالت یعنی نبی اور رسول کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دے، باقی سزا دینا اور ان سے منوانا اور ہدایت دینا یہ کام نبی کا نہیں ہے۔ نبی کا کام تو بس اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ فرمایا باقی ان کو سزا دینا، ان کا حساب لینا، ان کو ہدایت پر لانا، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ اے میرے پیغمبر، آپ پریشان نہ ہوں، ان کی مخالفت کی وجہ سے، ان کی گمراہی کی وجہ سے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا انہوں نے اس حقیقت کو نہیں جانا کہ ہم زمین کو چاروں اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان مخالفین نے، ان مشرکین نے، آپ کو نہ ماننے والوں نے اس حقیقت پہ غور نہیں کیا کہ ہم زمین کو چاروں اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور رسالت کی تبلیغ شروع کی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مادی اسباب بھی نہیں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے۔ آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی مخالف تھے، قوم والے بھی مخالف، قبیلے والے، وطن والے بھی مخالف، اپنے اور بیگانے سارے ہی مخالفت پہ تلے ہوئے تھے۔ لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام جو ذمہ داری تھی وہ پہنچانا شروع کیا، حتیٰ کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے۔ اسلام پھیلتا رہا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر اسلام 10 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا تھا۔ تو فرمایا اسلام پھیلتا جا رہا تھا اور مسلمان بڑھتے جا رہے تھے، تو فرمایا کفار کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک رہی تھی، انہیں کہیں ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا کہ اب تو اسلام آ گیا، اسلام چھا گیا، مسلمان چھا گئے۔ تو فرمایا ہم زمین کو چاروں طرف سے کم کرتے چلے آ رہے تھے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج بھی مسلمان کاش کہ اپنی سستی پر غور کرتے کہ ہم نے کیسے کیسے مراکز کو کھو دیا ہے۔ وہ بخارا اور سمرقند جہاں پہ بخاری شریف کے درس ہوا کرتے تھے، اور وہ قبلہ اول بیت المقدس، ہم نے اس کو کیسے کھو دیا اور کیسے یہودیوں کے نرغے کے اندر اسے دیا۔ آج بھی کاش مسلمان اپنی سستی پہ غور کر لیں، اور واقعتاً ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی سستی کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انہی ماضی کی راہوں پر پلٹنا نصیب فرمائے کہ جب کہ مسلمانوں کے پاس سارے لوگ آیا کرتے تھے اپنے فیصلے کرانے کے لیے، مسلمان کاش کے اپنی پرانی تاریخ کو پھر دہرا دے، اللہ تبارک و تعالی کسی صلاح الدین ایوبی کو پھر پیدا کر دے۔ تو فرمایا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ ہر حکم کرتے ہیں اس کے حکم کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ جو فیصلہ کر دیتے ہیں اس کے فیصلے پہ کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی اسے ختم کرنے والا نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا، تمام کی تمام تدبیریں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے پیغمبر حضور علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں، اے میرے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج یہ تدبیریں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، آپ کے خلاف کر رہے ہیں، تو جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور ان کی تدبیریں کامیاب نہیں ہوئی، تدبیر تو اللہ ہی کی کامیاب ہوئی۔ اللہ ان کے مکر نہیں چلے، جو اللہ کی تدبیر تھی وہ سب پہ حاوی ہو کر رہی، اور وہ کیسے ہوئی اس کی مثالیں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرما رہے ہیں، اور حالات کیا ہے؟ گھر سے باہر سارے قبیلے کے لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ آج تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کیسی کارگر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی اور ریت کی لی اور یوں پھینکا، جس کی وجہ سے ان کے سروں پر، آنکھوں پر مٹی ڈال کر اور یہ آیت پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، انہیں کچھ نظر بھی نہ آیا۔ وگرنہ اگر اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جاتا تو اسلام اور یہ دین ختم ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کارگر ہوئی، ان کے سارے مکر جو ہے وہ ناکام ہو گئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف فرما ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار اور یار مزار وہ بھی ساتھ تشریف فرمائے۔ مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے ان کے پاؤں کو دیکھ لیا اور عرض کی آقا یہ تو یہاں پہنچ گئے ہیں، ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی تدبیر یہاں پہ بھی کارگر ہوئی اور ان کے سارے مکر ناکام ہوئے۔ غزوہ احد کو دیکھ لیجئے، غزوہ احد کے اندر
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح حملہ کیا کہ مسلمانوں نے اپنی جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار گئے۔ سیدنا خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ پلٹ کر آئے، انہوں نے حملہ کر دیا، مسلمان دو لشکروں کے درمیان پھنس گئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی۔ لیکن کفار مکہ وہ جیتی ہوئی جنگ، حتیٰ کہ اسی دوران بھاگ کھڑے ہوئے، اور پھر جا کر بعد کے اندر انہیں افسوس بھی ہوا کہ ہم نے یہ کیا کیا، جیتی ہوئی جنگ ہم ویسے ہی چھوڑ کر آگے۔ تو اللہ کی تدبیر یہاں پر بھی کارگر ہوئی، ان کے سارے مکر ناکام ہوئے۔ اور چوتھا واقعہ، آخری واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے اور منافقوں نے بلایا ہے کہ آپ ہمارا فیصلہ کیجئے، اور انہوں نے یہ مکر کیا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے قریب بیٹھیں گے، ایک آدمی کو بہت بڑا پتھر لے کر اوپر کھڑا کر دیا کہ تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پتھر گرا دینا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، پہلے ہی اطلاع دے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پہلے ہی اٹھ کر تشریف لے گئے، تو اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا ہے، اور ساری کی ساری تدبیریں وہ اللہ کی کارگر ہوتی ہیں، ان کے مکر نہیں چلا کرتے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، فرمایا ہر جی جو کرتا ہے اللہ جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور کافروں کو ان قریب پتہ چل جائے گا، ان قریب کافر جان لیں گے کہ اچھا انجام کس کے لیے ہوتا ہے اور برا انجام کس کے لیے ہوتا ہے۔ آیا مسلمانوں کے لیے یا کافروں کے لیے؟ مسلمانوں کا تو انجام اچھا ہی ہوگا، اور کافروں کا انجام اصلی گھر کے اندر وہ برا ہی ہوگا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ فرما دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو فرمایا مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم میرے رسول ہونے کی گواہی دو۔ فرمایا بلکہ وہ ذات جو سچ اور جھوٹ، سچی جھوٹی ساری باتوں کو جانتا ہے، فرمایا وہ ذات میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے، لہذا تمہاری گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی میری رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے مراد اہل کتاب ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں، اگر یہ خطاب اہل کتاب سے ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مشرکین مکہ ہو تو پھر یہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب کا جو خطاب ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے اصل میں مشرکین مکہ اپنے فیصلوں کے اندر حکم ٹھہرایا کرتے تھے اہل کتاب کو، فیصل مانا کرتے تھے اہل کتاب کو، اور اپنے ہر معاملے کے اندر رجوع کیا کرتے تھے اہل کتاب کی طرف۔ تو اس لیے انہیں یہ کہا جا رہا ہے جن کو تم حکم تسلیم کرتے ہو، جن کو فیصل مانتے ہو، جن کے پاس اپنے معاملات لے جاتے ہو، وہ جب رسالت کی گواہی دے رہے ہیں تو تم کیوں نہیں ان کو یہاں پہ حکم تسلیم کرتے؟ جب وہاں پہ حکم تسلیم کرتے ہو، سارے معاملات ان کے سپورٹ کرتے ہو، تو یہاں بھی ان کی بات مان لو۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ جس اللہ نے یہ سورہ رات اور بقیہ صورتوں کی یہ تفسیر اور ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے بقیہ قرآن مجید اور ان کی صورتوں کی تفسیر اور ترجمہ بھی مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو دن رات تلاوت کرنے والا بنا، اے اللہ اس کے معنی کو سمجھنے والا بنا، اے اللہ اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا،
اے اللہ اس کو پھیلانے کے لیے، پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے وسائل اور ذرائع ہم سب کو مہیا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنا، قرآن کریم کو ہم سب کی آنکھوں کا نور بنا، دل کا سرور بنا، قبر کے اندر روشنی کا ذریعہ بنا، آخرت کے اندر ہم سب کے لیے سفارشی بنا۔ اے اللہ سب حاضرین مجلس کی بخشش فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کی بگڑیاں بنا، سب کی اولادوں کو، نسلوں کو، ہم سب کو دین سے، قرآن سے وابستہ فرما، والدین کا فرما بردار بنا، سب بچوں کو، بچیوں کو کامیاب و کامران فرما، ان کو دین کا داعی بنا، قرآن کریم کا حافظ، عالم، مجاہد، مفتی بنا، دین کا خادم بنا۔ اے اللہ ہم سب کو پوری زندگی اسی قرآن والی خدمت میں لگا۔ اے اللہ یہ نعمت ہم سے چھینی نہیں ہے، اے اللہ ہماری اولادوں کے اندر، نسلوں کے اندر یہ فیض جاری و ساری فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک۔ جزاک اللہ۔